خطا کار سا انسان مدینے میں رہے، بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے، ان کی شفقت غم کونین بھلا دیتی ہے، ان کی شفقت غم کونین بھلا دیتی ہے، جتنے دن آپ کا مہمان مدینے میں رہے، جتنے دن آپ کا مہمان مدینے میں رہے، یوں ادا کرتے ہیں عشاق محبت کی نماز کہ سجدہ کعبے میں ہو اور دھیان مدینے میں رہے، سجدہ کعبے میں ہو اور دھیان مدینے میں رہے، دور رہ کر بھی اٹھاتا ہوں حضوری کے مزے، دور رہ کر بھی اٹھاتا ہوں حضوری کے مزے، میں یہاں اور میری جان مدینے میں رہے، میں یہاں اور میری جان مدینے میں رہے، چھوڑ آیا ہوں دل و جان یہ کہہ کر اعظم، چھوڑ آیا ہوں دل و جان یہ کہہ
کر عازم کہ آ رہا ہوں میرا سامان مدینے میں رہے، آ رہا ہوں میرا سامان مدینے میں رہے، مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، صبح بخیر۔ ابتدا کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان صبوغ سید۔ ناظرین، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اللہ کی رحمتوں کا مہینہ، اللہ کی برکتوں کا مہینہ، اور اس مہینے میں ایک ایسا ماحول قائم ہو جاتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے دل ملنا شروع ہو جاتے ہیں، اور مجموعی طور پر ماحول سارا بڑا روحانی اور بڑا نورانی سا ماحول ہمیں لگتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی یہ چاہتے ہیں، اور اس لیے کہا گیا ہے کہ شیطان کو اس مہینے میں قید کر دیا جاتا ہے۔ تو شیطان کو قید کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ زنجیریں سے ڈال کے کسی جگہ پھینک دیا جاتا ہے، بلکہ یہ ہے کہ ہمارے اوپر اللہ کی دی ہوئی روحانیت اس قدر جلوہ گر ہوتی ہے کہ ہمیں ان کاموں کی طرف ذہن ہی نہیں جاتا جو شیطانی کام ہیں۔ تو اس مہینے کے اندر بہت سے خاص ایام ہیں، بہت سے خاص مواقع ہیں۔ آپ نے احادیث مبارکہ میں پڑھا ہوگا، علماء اکرام سے سنا ہوگا کہ کس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مہینے کو اللہ کا مہینہ قرار دے کر اس میں عبادات کا خصوصی طور پر اہتمام کرتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ صحابہ اکرام، اہل بیت اطہار اور باقی جو ہمارے معاشرے کے اندر لوگ ہیں وہ کتنا زیادہ عبادات کا اور بہت سی نیکیوں کا اہتمام اس میں کرتے ہیں، صدقہ خیرات کا اہتمام کرتے ہیں، اور کوشش یہ کرتے ہیں کہ اللہ کی رضا اس میں زیادہ سے زیادہ حاصل کر سکیں۔ اس مہینے کے جو 3 عشرے ہیں ان میں ایک کو عشرہ رحمت کہا گیا، عشرہ مغفرت کہا گیا، اور پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اس مہینے کے اندر قیام اللیل کی کتنی زیادہ اہمیت ہے، اور پھر اسی مہینے کے اندر قرآن کا نزول ہوا۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں فرماتے ہیں کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن نازل کیا، اور اسی مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی رات بھی رکھی ہے جس رات کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس ایک رات میں عبادت کرنا 80,000 سال عبادت کرنے سے زیادہ فضیلت کی حامل ہے، اور وہ رات ہے جس رات میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں اور اس کائنات کے لوگوں کے فیصلے فرماتے ہیں۔ لیلۃ القدر بھی اسی رات کے اندر ہے، اور اہلیان پاکستان کے لیے ایک بڑی خبر اور بڑی بات یہ ہے کہ اسی مہینے میں اللہ تعالیٰ نے پاکستان کا قیام بھی عمل میں لایا، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اہلیان پاکستان نے بڑا جشن منایا تھا کہ رمضان کے مہینے میں پاکستان کا قیام عمل میں آیا۔ تو قرآن کا رمضان کے ساتھ، رمضان کا قرآن کے ساتھ، اور ان دونوں کا پاکستان کے ساتھ ایک بڑا گہرا تعلق ہے، لیکن یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم کتنے قرآن کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ہم کتنے رمضان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اگر ہم یہ سوچ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت رمضان کے مہینے میں ہمیں دی، اور اس لیے دی کہ رمضان کے مہینے میں قرآن نازل ہوا، اور اگر ہم اپنے معاشرے کو قرآن کے قالب میں ڈھال دیں، قرآن کی فکر میں ڈھال دیں، تو پھر آپ دیکھ لیں کہ پاکستان بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور ہم اسے اس معیار پہ لے کے جا سکتے ہیں جس کا اللہ تعالیٰ ہم سے تقاضا کرتا ہے۔ تو آج اس موضوع پر گفتگو کریں گے، رمضان المبارک کے جو خاص ایام ہیں، اور ہمارے ساتھ لیکن بہت زبردست اسکالرز کا پینل موجود ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم مفتی اعجاز شاذلی صاحب، جامعہ محمدیہ راولپنڈی میں صدر ہیں دارالافتاء کے۔ بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ یہاں تشریف لائیں۔ اور ہمارے ساتھ موجود ہیں خانم ردا بطول صاحبہ، ریلیجس اسکالر ہیں، بہت زبردست گفتگو کرتی ہیں، ہمارے پروگرام میں اکثر تشریف لاتی ہیں۔ بہت شکریہ خانم صاحبہ، آپ یہاں تشریف لائی ہیں۔ میں گفتگو کا آغاز شاذلی صاحب آپ سے کروں گا۔ کتنی اہمیت ہے رمضان مبارک کی؟ تو ویسے مجموعی اہمیت، یہ جو خاص ایام ہیں ان میں کیا کرنا چاہیے ہم لوگوں کو؟ بہت اچھا سوال شاہ صاحب آپ نے کیا ہے، اور ایک مجموعی مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارے نالج میں یہ چیزیں ہونی چاہیے۔
حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا فرمان ہے صحیح مسلم کے اندر، آپ فرماتے ہیں کہ دیگر ایام میں بھی مسلمانوں کو چاہیے جس طرح 5 وقت کی نمازیں اہتمام کرنا چاہیے، لیکن رمضان ایک خاص اہتمام کا نام ہے۔ صحیح، ٹھیک ہے، خصوصاً آپ نے فرمایا کہ اس رمضان المبارک کے کچھ ایام، کچھ راتیں ایسی ہیں جن میں بڑی تاکید بھی آئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ مبارک وسلم نے ان ایام کے اندر خصوصی عبادات اور خصوصی طور پہ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت پر زور ارشاد فرمایا ہے۔ جس طرح ان میں ایک لیلۃ القدر ہے، ٹھیک ہے، میں ایک اگر بات اکاؤنٹ کروں تھوڑی سی ارشاد وہ ہے کہ نزہۃ المجالس ایک کتاب ہے، اس کے اندر ایک روایت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر ایک پہاڑی سے ہوا، تو وہ بڑی خوبصورت پہاڑی تھی صحیح، ظاہر نظر آنے میں، بات کو مختصر کر رہا ہوں، صحیح، تو آپ نے اس بات پہ بڑا تعجب کیا کیونکہ اللہ کی قدرت کا شاہکار ہے، فسیروا فی الارض، زمین میں سیر کرو، اللہ کی قدرت کے شاہکار دیکھو۔ تو آپ نے جب اس پتھر کو دیکھا تو بڑا تعجب اور اللہ کی حمد اور ثنا کو بجا لایا، تو اللہ نے فرمایا کیا میں تمہیں اس سے بھی حیرت والی بات نہ بتاؤں؟ آپ نے فرمایا ارشاد، حکم، تو آپ نے فرمایا اس کو کھاؤ اللہ کے حکم سے پھٹ جائے، تو جب وہ پتھر پھٹا تو اس میں ایک نورانی بزرگ باہر تشریف لائے، ٹھیک ہے، اور جب وہ تشریف لائے تو آپ نے پوچھا کھانا پینا کہاں سے کر رہے ہیں آپ؟ تو انہوں نے کہا کہ یہاں پر ایک انگور کے اندر بیل ہے، اسی سے اللہ مجھے کھانا رزق دیتا ہے، اور جب پانی میں پینے لگتا ہوں تو یہاں ایک نہر ہے، اندر سے اللہ تعالیٰ مجھے پانی دیتا ہے۔ یہ اللہ کی قدرت کا شاہکار ہے۔ تو آپ نے فرمایا کب سے یہاں ہو؟ تو فرمایا تقریباً 4 صدیوں سے اباؤ، 5 صدیوں۔ فرمایا تم سے بھی بڑا کوئی عبادت گزار ہوگا؟ تو آپ نے ایک مختصر جملہ فرمایا، فرمایا ہاں ایک آخری نبی کی امت آئے گی جس کو اللہ ایک رمضان کی ایک رات عطا فرمائے گا جس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں، اس رات کے اندر جو بندہ 2 رکعت نماز نفل پڑھے گا میری عبادت سے بڑھ کے اللہ اسے اجر عطا فرمائے گا۔ تو ان راتوں کے حوالے سے خصوصاً ہمارے نوجوانوں کو، ینگسٹر کو میں کہوں گا، گھروں کے اندر ماؤں بہنوں کو کہوں گا، جس طرح آپ نے پہلے بھی کہا کہ جو شیطان کی جو قوتیں وہ سلب کر لی جاتی ہیں، ظاہری طور پہ اگر اسے باندھا نہ بھی جائے لیکن اس کی قوتوں کو سلب کر دیا جائے تو اور انسان پر روحانیت غالب آتی ہے، اور یہ کیونکہ مہینہ بھی اللہ کا ہے، خاص اللہ کے قرب کا مہینہ ہے، اور خصوصاً ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے، اور میں پی ٹی وی نیوز چینل کے حوالے سے یہ بات عوام تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ یہ بات سب سے اہم اور ضروری ہے کہ ہر رات کا اپنا عبادت ہے، لیکن جو مخصوص راتیں جس طرح بھی لیلۃ القدر کے حوالے سے میں نے کہا اس میں تو خصوصی عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور سب سے بڑی یہ عطا ہے، میں ایک بات کہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث کے مفہوم کے حوالے سے میں بات کہتا ہوں کہ حضور نے فرمایا اللہ رمضان کے اندر مسلمانوں کو ہر رمضان کے اندر خاص نعمت دے کے واپس نہیں لیتا، اور یہ ہمارا جو خطہ پاکستان ہے یہ بھی اللہ نے ہمیں رمضان میں عطا کیا ہے، اور ہماری امید بھی اس سے اور اللہ پہ یقین بھی ہو انشاءاللہ قیامت تک یہ قائم و دائم رہے گا انشاءاللہ۔ یہ اللہ کا ایک گفٹ ہے، ہمیں عطیہ ہے جو اللہ نے ہم مسلمانوں نے بر صغیر کو عطا فرمایا، اللہ اس ملک کو آباد و شاداب فرمائے۔ اور اسی طرح لیلۃ القدر کے حوالے سے میں نے ذکر کیا، اور اس کے بہت سارے اہتمام راتیں ہیں، جس طرح میں مختصراً ذکر کر دوں تو 3 رمضان المبارک کو حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ حضور کی لخت جگر اور حضرت امام حسن حسین کی والدہ ماجدہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام آپ کا جی سلام اللہ علیہ و رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا یوم ہے۔ اسی طرح فتح مکہ ہے، ٹھیک ہے، 17 رمضان المبارک کو، 21 رمضان المبارک کو مولا مشکل کشا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ یوم شہادت ہے۔ اور اسی طرح میں نے ابھی جس طرح آپ کے سامنے ذکر کر دیا اس کی برکت کے حوالے سے بھی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ ایک بات یہاں پر میں اکاؤنٹ کر دوں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے تو اب افسردہ تھے، پریشان تھے، حضور نے فرمایا پریشانی کا سبب کیا ہے؟ کیونکہ حضور تو رحمت کائنات ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ پہلی امتوں کی اتنی لمبی لائف ہوتی تھی، صحیح 300 سال 350 سال 400 سال 500 سال 600 سال 700 سال، اتنی لمبی زندگیاں ان کی ہوتی تھی، صحیح، تو ہماری تو مختصر ہے، 50 ہے 60 ہے 70 80 ہے صحیح، یا 1 صدی تک، اس سے اب بہت کم لوگ جاتے ہیں، تو وہ تو ہم سے اعمال میں سبقت لے گئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، تو حضرت جبرائیل امین کو اللہ نے سورہ قدر لے کر بھیجا، فرمایا جاؤ میرے حبیب کو یہ مجدہ جہاں فضا سنا دو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ یہاں پر اس کی ڈیفینیشن تفسیر ابن عباس میں حضور کے چچا بیٹے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی ہے، فرمایا کہ اس سے 80,000 سال سے ابو اللہ تعالیٰ اس رات کے صدقے مجھے اجر عطا فرمائے۔ اللہ اکبر، ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت اور بڑی امپورٹنٹ بات آپ نے کی، اور
آپ نے بتایا تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال بھی ان کا بھی یہ 17 رمضان کو 17 رمضان اسی مہینے میں آتا ہے۔ اچھا خانم صاحبہ، میں آپ سے سمیلہ زبیری صاحب نے ہمیں جوائن کیا علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں درس و تدریس سے منسلک ہیں، بہت شکریہ آپ کا زبیری صاحب۔ جزاک اللہ خیر۔ خانم صاحبہ، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ اس ماہ مبارک میں کن کن چیزوں کا ہمیں بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو سبوک صاحب آپ کا بہت شکریہ، ماہ رمضان المبارک کی ان خوبصورت برکتوں اور ساعتوں میں آپ نے ہمیں یہاں پر مدعو کیا کہ ہم کچھ نہ کچھ ماہ رمضان کی جو خوبصورت سفرہ عشق ہے، یہ جو خوبصورت دسترخوان عشق ہے کہ جس پہ اللہ رب العزت کے وہ جو طعام کے طور پر، جو کھانوں کے طور پر ایک دسترخوان بچائے، وہ صرف کھانوں کے دسترخوان نہیں ہے بلکہ اس میں اللہ کی رحمت، اللہ کی برکت، اللہ کی تمام تر عظمتوں سے سمٹا ہوا دسترخوان ہے۔ اب یہ انسان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس انداز میں اس دسترخوان پہ جاتا ہے۔ تو جہاں بات کی جائے کہ اس موضوع پر بات کرنے سے پہلے کہ کیا کیا رسپانسبلٹیز ہیں اور کیا کیا اہمیت ہے، اس سے پہلے میں یہ بتانا چاہوں گی کہ جب تک کسی دن کی یا کسی ایام کی آپ کو معرفت نہیں ہوتی ہے تب تک آپ اس کی گہرائی میں نہیں جا سکتے ہیں۔ اور اگر آپ معرفت رمضان کو پانا چاہتے ہیں، اگر آپ عشق رمضان کو پانا چاہتے ہیں، اگر آپ رحمت رمضان کو پانا چاہتے ہیں، تو یہ جانیے کہ یہ ماہ رمضان آپ کے لیے کیا لے کر آ رہا ہے۔ تو اس کے لیے بہت خوبصورت نام ہے، جیسے شہر الصیام، شہر الطہور، ہاں، اور یہ ایسے اسماء ہیں ماہ رمضان المبارک کے جس میں پتہ چلتا ہے کہ در حقیقت ماہ رمضان ہمارے لیے کیا لا رہا ہے۔ شہر الطہور یعنی پاک دامنی، طہارت اور پاکیزگی کا مہینہ، جس میں اللہ رب العزت ہمارے لیے ایک دسترخوان بچھاتا ہے کہ تم آؤ، آج میں تمہاری مہمان نوازی کروں گا۔ اور کیا خوبصورت جملہ امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ در حقیقت یہ ماہ رمضان المبارک ایسا ہے کہ جس میں گھر کا میزبان اپنے مہمان کا منتظر ہے۔ واہ واہ، بہت خوب۔ اور وہ اس قدر عشق کرتا ہے اپنے مہمان سے، اور کہا بھی جاتا ہے کہ جب آپ کسی کے گھر میں جاتے ہیں مہمان بن کے تو وہ آپ کی اسی طرح خاطرداری کرتے ہیں جس طرح سے وہ آپ سے محبت کرتے ہیں۔ صحیح، کس قدر، کتنے فیصد وہ آپ سے محبت کرتا ہے۔ اور اگر مہمان انسان ہو اور میزبان خدا کی ذات ہو تو رحمت للعالمین جیسی ہستی کی محبت لے کر اگر آپ اس دسترخوان پر جا رہے ہیں تو اللہ کی رحمت ہی رحمت ہے۔ اگر میں یہاں پر بات کرنا چاہوں کہ ماہ رمضان در حقیقت کیا ہے، معرفت کیا ہے، تو امام سجاد کا دوسرا جملہ صحیفہ کاملہ کی جو زینت ہے، کہا ماہ رمضان خدا کے احسان کے راستوں میں سے ایک ایسا راستہ ہے، احسان کے راستوں میں سے، کہ جس کے بارے میں مولا فرماتے ہیں کہ تمام تر تعریفیں ہیں اس اللہ کے لیے، اس رحمان کے لیے کہ جس نے اپنے احسان کے راستوں میں سے ایک راستہ ماہ رمضان المبارک کو قرار دیا۔ اور کہا کہ رب ذوالجلال چاہتا ہے کہ جو بھی انسان اس احسان کو پانا چاہتا ہے میں اس کو نور عطا کروں گا۔ واہ ماشاءاللہ، مطلب جو بھی اس ماہ رمضان کو درک کر لے۔ اب ناظرین کے لیے ایک جملہ کہوں یہاں پر کہ کس طرح سے ماہ رمضان کو درک کیا جائے۔ کوشش کریں یہ جو ہم رمضان کی ساعتیں گزارتے ہیں یا ماہ رمضان کے دن گزار رہے ہیں، اس کو اللہ کے لیے قربتاً اللہ گزاریں۔ کہ تمہارا دیکھنا عبادت، تمہارا سونا عبادت، تمہارا چلنا عبادت، تمہارا اٹھنا عبادت، تمہارا بیٹھنا عبادت۔ تو یہ عبادت کیسے بنے گی؟ کہ جب آپ کے دل میں، آپ کی یاد میں خدا کی یاد بستی ہو۔ زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ماہ رمضان ایک بونس لے کے آتا ہے، اس میں آپ نے کم ایفرٹ کرنی ہے، خدا آپ کے لیے زیادہ چیزیں لے کر آتا ہے۔ کس طرح سے؟ شیطان کو جکڑ دینا، آپ کی ایک لحظے کی عبادت 70 سال کی عبادت سے افضل ہو جاتی۔ یہ جو اتنے بونسز ہیں اس کو پانا کیسے ہے؟ شرط کیا ہے؟ کہ صرف قربتاً اللہ، اللہ کی رضا، اس کے علاوہ تمہارے مائنڈ میں کچھ نہ ہو۔ اور جیسے آپ نے کہا کہ ماہ رمضان المبارک کے ایام کے بارے میں گفتگو ہے، تو اس میں وہ ایام ہے جو ولی خدا کے ایام ہیں۔ مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ کیا ولی خدا وہی ہستیاں ہیں کہ جن کو رب ذوالجلال نے بہت مخصوص مرتبے عطا کر دیے؟ نہیں، وہ ولی خدا اس لیے ہیں، وہ عظیم ہستیاں اس لیے ہیں، جیسے جناب خدیجۃ الکبریٰ کا یوم وصال آتا ہے 10 رمضان المبارک کو، مولا علی کا آتا ہے۔ یہ جو ایام آ رہے ہیں یہ کیا بتاتے ہیں؟ کہ در حقیقت ماہ رمضان آپ کی معرفت کا ذریعہ ہے۔ آپ کیسے اپنی معرفت حاصل کر سکتے ہیں؟ کیونکہ یہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے خود کو پہچانا۔ اور وہی جملہ جو پی ٹی وی نیوز کے اکثر میرے خطاب کا مخصوص ایک جملہ ہے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ۔ جب تک تم اپنے نفس کو نہیں پہچانتے تب تک خدا کو نہیں پہچانتے۔ اور یہ ہستیاں جو ایک تحفے کے طور پر ہمیں ماہ رمضان المبارک میں ملتی ہیں، ناظرین کے لیے بھی جملہ کہنا چاہوں گی کہ ان کی زندگیوں کو پڑھیے، کم از کم ہم ان کو تو پڑھیں کہ جو ماہ رمضان المبارک کی زینت ہیں،
قرآن اگر ماہ رمضان المبارک میں نازل ہوا تو پڑھیے رب ذوالجلال نے کیوں قرآن کو ماہ رمضان میں نازل کیا. صحیح. اور طاق راتوں میں لیلۃ القدر لکھی ہے. صحیح. وہ طاق راتیں کون سی ہیں؟ اور کتنا خوبصورت جملہ ہے سبق صاحب کہ کوئی ایک رات اللہ رب العزت نے ہمیں نہیں بتائی کہ یہ لیلۃ القدر ہے. صحیح. ہاں تلاش کرو، ڈھونڈو. تلاش کرو. ہاں کوئی ایک ایسی رات ہے. اب وہ رات 21 کی بھی ہو سکتی ہے، اب وہ رات 23 کی بھی ہو سکتی ہے، اب وہ رات 27 کی بھی ہو سکتی ہے، لیکن طاق راتوں میں تلاش کرو. یہ جو طاق راتوں کا تصور ہے انشاءاللہ اس پہ بھی بات کریں گے کہ در حقیقت جفت کیوں نہیں کہا، طاق ہی کیوں کہا اللہ رب العزت نے. تو ماہ رمضان پورے کا پورا پیکج ہے، لیکن اس پیکج سے کون لطف اندوز ہو سکتا ہے؟ صرف وہی کہ جو قربتاً اللہ ماہ رمضان المبارک میں داخل ہوتا ہے. صحیح. بہت خوب خانم صاحبہ، اور یہ بہت ہی اہم بات ہے کہ آپ کی تمام عبادات اگر ان کے اندر اللہ تعالیٰ کا عشق، اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ تعالیٰ کا خوف اور اللہ تعالیٰ کا شوق نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے نا کہ وہ عبادات رائے گاں چلی جائیں گی، کیونکہ اللہ آپ کو جانتا ہے. آپ کے دلوں کے اندر کیا ہے اس کائنات میں سامنے بیٹھا ہوا بندہ بھی نہیں بتا سکتا. سگی ماں نہیں بتا سکتی کہ بیٹی کے دل میں کیا ہے اور بیٹے کے دل میں کیا ہے، اللہ ہی جانتا ہے. اور وہ اس کائنات کے اندر ایک ایسا طبقہ تھا جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سٹیمپ لگا دی، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی. اس دنیا کے اندر وہ کچھ ایسے ہیرے تھے کہ جن کے بارے میں اللہ نے کہا کہ ہم نے ان کا امتحان لیا اور امتحان ان کے دلوں کا لیا ہے، اور اس کا نتیجہ ہم نے کیا نکالا ہے کہ للتقوی، یہ تقوی سے بھرے ہوئے دل ہیں. تو یہ جو تقوی سے بھرے ہوئے دل ہیں، ایمان سے بھرے ہوئے دل ہیں، یہ اصل میں آپ نے کہا یہ معرفت انسانیت یہ ہیں، یہ معرفت قرآن کے نتیجے میں سانچے میں ڈھلے ہوئے انسان ہیں. اچھا سمیع اللہ زبیری صاحب بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، اور مجھے لگتا ہے کہ آپ کی عمرہ کر کے آئے ہیں، آپ کے سر کی حالت سے اندازہ ہو رہا ہے. اور یہ خانم صاحب عمرہ کرنے جا رہی ہیں اور آپ عمرہ کر کے آئے ہیں ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کی عمرہ قبول فرمائے، پاکستان کے لیے دعا ضرور فرمائیں، اور پاکستان کے اللہ تعالیٰ معاشی حالات اچھے کرے، ہمارے اس معاشرے کو بہت اچھا کرے، اور ایسا معاشرہ بنائے کہ ہم قرآن کے سانچے میں ڈھلے ہوئے لوگ بن جائیں. زیادہ عبادات کی طرف ہمارا توجہ ہوتی ہے اور ہونی بھی چاہیے، لیکن معاملات بھی جو ہے نا ہمارے قرآن کے سانچے میں ڈھلے ہونے چاہیے. تو تھوڑا سا بتائیے گا کیا کہنا چاہیں گے رمضان المبارک کی جو خاص ایام ہیں کیسے گزارنے چاہیے ہمیں؟ دیکھیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، گفتگو ہو رہی ہے، جزاک اللہ خیر. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ نے جو تعریف کی ہے اس مہینے کی، صحیح 12 مہینوں میں سے، وہ قرآن کی وجہ سے ہے. قرآن کیا ہے؟ قرآن کا موضوع، کسی نے کہا جی قرآن کا موضوع کیا ہے، تو استادوں نے ہمیں بتایا تھا کہ قرآن کا موضوع انسان ہے. اگر انسانیت ہوگی تو پھر رمضان بھی کام آ جائے گا. بہت خوب. یہ انسانیت جو پیغام، وہ کیسے؟ انسانوں کو بھی سب سے زیادہ جو چیز ڈی ٹریک کر سکتی ہے راہ ہدایت سے، وہ بھوک ہے، اور پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے اس وقت. اور اسی کو استحصال کی نظر سے دیکھ کے دیگر قومیں پھر جنگوں میں مبتلا کرتے ہیں، اور اس کو کبھی مذہب کا نام دے کے، کبھی جغرافیے کا، کبھی کسی چیز کا معرفت کے ساتھ. یہ بھوک کو کنٹرول کرنے کا مہینہ ہے کہ جب آپ بھوکے ہوں گے اور احساس ہوگا اپنے انسان دوستوں کا، تو پھر آپ کسی کو بھی کھلانے پہ مجبور ہو جائیں گے اور خوشی سے کھلائیں گے. اور پورے 30 دن ہیں، یعنی یہ ایک جملہ میں آپ کو گفٹ کرتا ہوں، کیونکہ قیمتی جملہ اس لیے میں گفٹ، لیکن ہم آپ سے کسی اور حالانکہ آپ سے جملے تو آپ دیتے ہیں ہمیں، لیکن ایک آج ہم آپ کو دیتے ہیں کہ سال میں ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، یہ سورۃ توبہ میں ہے کہ شروع سے اللہ پاک نے جب سے دنیا بنائی ہے 12 مہینے، ٹھیک ہے، منہا 4 حرم، ان میں 4 جو ہے حرمت والے، اس میں رمضان شامل نہیں، اندازہ کریں. پھر اس میں یہ ہے کہ اللہ جس مہینے کو فضیلت دے، 12 مہینوں میں رمضان شریف کا مقام وہی ہے جو 12 بھائیوں میں حضرت یوسف کا ہے. واہ، بہت ماشاءاللہ، بہت 12 مہینوں میں رمضان شریف کی خوبصورتی اور ماہ تمام جیسا وہ مہینہ، جیسے حضرت یوسف اپنے 12 بھائیوں میں. واہ، بہت جو اس مہینے میں ہو سکتا ہے، حسین بھی ہیں، وہ سخی بھی ہیں، وہ معاف کرنے والے بھی ہیں. اس میں کرم بھی ہے، کریم ابن کریم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ یوسف ابن یعقوب ابن ابراہیم. تو 3-4 نسلوں میں وہ جو چل رہا ہے سلسلہ، 4 نسلوں میں، تو کرم ان کے گھر میں شامل ہے. اور کرم وہی ہوتا ہے جو معاشرے میں پھیلے. تو دسترخوان جیسے عرب کنٹریز ابھی شعبان میں بھی وہاں لگاتے ہیں عرب میں، تو رمضان میں تو بہت زیادہ. تو یہ ہمارے ملک میں بھی ہونا چاہیے نا، کیوں ہماری مساجد میں اتنا اچھا خوبصورت نظام نہیں ہوتا. ایک تو کھانے کا ہے، دوسرا عبادات. میں نے دیکھا ہے کہ بہت سے علاقوں میں جس کا بڑا اہتمام بھی کیا جاتا ہے. ہم یہ کراچی میں، لاہور میں، پشاور، بہت سے علاقوں میں ہم دیکھتے ہیں وہ ٹھیک ہے کہ فیملی کے ساتھ افطار وہ کرتے ہیں، لیکن یہ نا کہ لوگ سڑکوں پہ کھڑے ہوتے ہیں، گاڑیاں روک کر زبردستی افطار دے رہے ہوتے ہیں کہ بھائی یہ یہاں پہ دیکھیں. تو یہ جذبہ تو میرا خیال ہے کہ
پاکستانیوں کو بہت سے اعتراضات کیے جا سکتے ہیں لیکن ان کی خوبیاں نہیں، بھی برائٹ بہت سائڈ ہے بھائی، بہت برائٹ سائڈ ہے. اصل میں ہمارا جو صدقہ ہے نا وہ کاؤنٹ نہیں ہوتا جیسے آفیشیل دوسرے کنٹریز میں آفیشیل ہوتا ہے. وہ ڈیٹا نہیں ایکسیڈ بناتا کرتا ہے ان سے، ہمارا ان سے ایکسیڈ کرتا ہے الحمدللہ، کیونکہ ہر بندہ رجسٹر نہیں کرواتا یہ صدقہ. نہیں بہت زیادہ کئی لوگ بتاتے ہی نہیں ہیں. کراچی میں اس کی مثالیں موجود ہیں، بالکل. ہاں بہرحال اسلام آباد میں بھی بہت اچھی روایت موجود ہے اور کچھ چینلز میں بھی کرتے ہیں لوگ یہ کام. تو یہ ہے کہ جو رمضان شریف کا دوسرا کام ہے کہ یہ ریفریشر کورس. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا چینل آپ بھی بنائیں. صحیح کہہ رہے ہیں. وہ جو مطلب ہے کہ اہل مذہب ہے ان کو بھی اللہ تعالیٰ عطا کرنے کی عادت ڈالے نا اوپر والا ہاتھ، تو پھر ہی ہو سکتا ہے یہ کام تاجروں سے مل کے. ہمارے پاکستانی جو بھی ہیں وہ بڑے بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں. ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی. دسترخوان سجانا پوری دنیا میں سب سے زیادہ صدقات و خیرات رمضان میں پاکستان میں. نمبر بھی زیادہ ہے نا سر، 25 کروڑ آبادی بھی ہے، یہ بھی ایک وجہ ہے. ماشاءاللہ یہ ہے نا کہ اس میں سب سے بڑی خوبصورتی یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر وہ بندہ بھی، میں دیکھتا ہوں کہ اگر کسی شخص کے پاس نا اتنی استطاعت ہے کہ وہ کھجور دے سکتا ہے، وہ کسی کو افطاری کروا سکتا ہے. کیونکہ ہم نے اپنے بچپن میں دیکھا کہ ہمارے گھروں میں یہ روایت موجود تھی کہ والدہ ہاں پورے ایک گھر میں نہیں سارے گھروں میں. اور پہلا جو رمضان ہوتا تھا اس میں کوشش ہی کی جاتی تھی کہ جس گھر کے ساتھ اختلافات پیدا ہو چکے ہیں یا وہاں ناراضگیاں ہیں تو وہاں پر زیادہ اہتمام کے ساتھ افطاری نا وہ اسپیشل ٹرے بنا کر بھیجی جاتی تھی تاکہ یہ جو اختلافات ہیں یہ بڑی اچھی گفتگو. ناظرین ہماری تھوڑی ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے ناظرین، اور وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور یہ جو خوبصورت گفتگو اور باتوں کا سلسلہ ہے اسے دوبارہ آگے لے کے چلیں گے. ناظرین وقفے کے بعد ایک بار پھر پروگرام میں خوش آمدید. آج ہم گفتگو کر رہے ہیں رمضان المبارک کے مخصوص ایام کے حوالے سے، اور اس کے ساتھ ساتھ رمضان کے اندر بہت سی ایسی ہماری روایات ہیں جو ہمیں دوبارہ زندہ کرنے کی ضرورت ہے. آج ہم لوگ دوسرے لوگوں سے بیزار ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمارے پاس کوئی انٹریکشن کا ذریعہ نہیں ہے. ہمارے بچے اپنے پڑوس کے بچوں کو نہیں جانتے، ہم لوگ اپنے پڑوسیوں کو نہیں جانتے، لیکن یہ ہماری روایات کا حصہ ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ کیا خوبصورت ارشاد گرامی ہے، اور بلکہ اس کا نتیجہ بڑا خوفناک ہے. آپ نے فرمایا کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں جو رات کو سیر ہو کے کھانا کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا سوئے. یعنی اللہ کے رسول آق نامہ جاری کر رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں نا کہ اولاد نافرمان ہو جاتی ہے، اخباروں میں آق نامے جاری کیے جاتے ہیں کہ اس شخص کا مجھ سے، اس کا لین دین کا مجھ سے کوئی حساب نہ لیا جائے، یہ اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے. تو مجھے بتائیں کہ جس رسول کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ کہتے ہیں کہ روز حشر وہ ہماری شفاعت کا اہتمام کریں گے، وہ آپ کو دنیا میں کہہ دیں کہ جاؤ تمہارا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم تمہیں آق نامہ جاری کرتے ہیں، تو مجھے بتائیں کہ پھر ہم کہاں کھڑے ہوں گے. تو اس لیے آپس میں رابطہ رکھنا، آپس میں تعلق رکھنا، ایک دوسرے کو کھانے پر بلانا. رمضان کے مہینے میں کچھ زیادہ اہتمام نہ کریں لیکن کسی کو افطاری پہ ضرور بلائیں. کم از کم ہفتے میں ایک بار اس کا اہتمام ضرور کریں. اپنے رشتہ داروں کو بلائیں، دوستوں کو بلائیں، اور رمضان کے مہینے کو اچھے طریقے سے سیلیبریٹ کریں. اور سیلیبریٹ کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کیا کہتے ہیں اسراف کرنا شروع کر دیں. جتنا اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے اپنی اچھی نیت کے ساتھ، پیار اور محبت کے ساتھ اس کو بانٹنے کی کوشش کریں. تو وقفے سے پہلے ہم گفتگو کر رہے تھے پاکستان میں جو ہماری روایات ہیں اور جو مخصوص ایام ہیں ہم کیسے مناتے ہیں. تو خانم صاحبہ کوئی بات کرنا چاہ رہی تھیں. سبق سے میں بتانا چاہ رہی تھی کہ ماشاءاللہ پاکستان میں فقط اور فقط دسترخوان نہیں لگتے ہیں، اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے کہ جو آپ رب کی بارگاہ میں ایز ہدیہ بھیج سکتے ہیں، آپ اس پر نثار کر سکتے ہیں. اب جیسے میں پچھلی دفعہ شبائی قدر میں پچھلے سال اعمال کے لیے ایک محلے میں گئی، چھوٹا سا تھا، تو وہاں پہ میں نے کیا دیکھا، جذبہ ہے نا کہ اب کس طرح سے لوگوں کو اپنے سے فائدہ پہنچا سکتے ہیں. تو ایک رکشہ تھا جس کے اوپر لکھا تھا 4 سے افطاری کے ٹائم تک سواری بالکل فری ہے. واہ ماشاءاللہ، روزے دار کے لیے. میں پڑھ کے بڑی حیران ہوئی کہ یہ دیکھیے نیکی کا جذبہ ہے نا، مطلب بڑھ چڑھ کے ہر فرد اپنی استطاعت کے مطابق جو کچھ کرے گا روز محشر وہ بہت بڑا عمل بن کے سامنے آئے گا. اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں ماہ رمضان میں ایک چھوٹا سا عمل کہ 4 سے افطاری ٹائم کا وہ ایک سخت وقت ہوتا ہے روزہ دار کے لیے، بیچارہ انڈے ڈھال بھی ہے، اس ٹائم چل بھی نہیں سکتا ہے، اس وقت میں جو بھی بیٹھے گا اس کو فری بنا کرائے یہ تو انتہا ہے سفر کروایا جائے. تو میں حیران تھی، یہ عشق ہے
یہ رب سے عشق کا ذریعہ. پر میں اس ٹائم ایک لمحہ فکر بھی انسان کو آتا ہے کہ کاش یہ جذبہ ہمارے 11 مہینوں میں بھی آباد رہے. ہاں ایک ویلیو بن جائے, قدر بن ویلیو جائے. بن جائے, قدر بن جائے اصل تو کہ یہ پریکٹس تھی نا, اس کو جاری رکھنا تھا. جاری رکھنا تھا. صحیح. جیسے کہتے ہیں نا کہ ماہ رمضان میں کوئی چیز کیوں ہے یہ 30 دن بھوک پیاس کا سلسلہ. میں نے کہا نا کہ اپنے نفس کو پہچانو کہ رب ذوالجلال نے ماہ رمضان تمہیں کیوں دیا. اب تو کھانے بھی بہت زیادہ ہو گئے. ہاں تو اب تو کھانے بھی بہت ہو گئے, وہ بھوک پیاس جب تو آپ ختم کا ہو گئی. بچپن تھا نا, آپ کافی ماشاءاللہ آپ نے دیکھا ہوگا بچپن, اس وقت تو صرف 1-2 چیزیں ملتی. بچپن بندہ اتنا ہی دیکھتا ہے جتنا ہوتا ہے. آپ نے زیادہ دیکھے سبق صاحب. اچھا 2 باتیں میں اگر جی ارشاد. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے پورا نظام کائنات جو چلایا ہے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر قیامت تک, کیا اللہ عرف کا محتاج ہے؟ نہیں, وہ تو خالق ذات ہے. یہ جتنا بھی نظام کائنات ہے, اچھا جتنے بھی انبیاء کے جو بہترین ایک سلسلے کی لڑی اللہ تعالیٰ نے چلائی, ٹھیک ہے, پھر اس امت میں کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے, پھر علماء کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وارثین بنا کر, نائبین بنا کر ایک سلسلہ چلایا, ہدایت کا ہر چیز کا, جتنا بھی کائنات کا نظام ہے یہ ایک ہر بندے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. صحیح. جو کچھ بھی آیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, جس طرح بڑی پیاری بات مجھ سے قبل یہ کر رہی تھی کہ طاق عدد میں, کیونکہ حضور نے فرمایا اللہ وطر و یحب الوطر, اللہ طاق ہے اور طاق کو ہی پسند فرماتا ہے. اللہ اس وجہ سے جفت کی بھی بڑی اہمیت ہے, لیکن طاق کی اس وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ واحد ہے, ٹھیک ہے, اور اللہ کا نبی بھی خاتم النبیین واحد ہے, قرآن بھی واحد ہے, ٹھیک ہے, اور یہ کائنات کیا بڑی بات ہی ہوتے جو مسلمان بھی ہیں, مسلمان بھی سب ایک تو ہیں, لیکن کیا کمال کی بات ہے. تو جتنا بھی نظام کائنات ہے, قرآن کا آنا, جس طرح یہ انہوں نے مجھ سے پہلے بھائی جان کہہ رہے تھے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, تو یہ سارا کچھ کس لیے ہے کہ ایک دوسرے کو پہچانو, ٹھیک ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے دیکھیں اصحاب صفہ کو کتنی اہمیت دی, پورے مدینے کے اور ارد گرد کے وہ سب سے غریب طبقہ تھا. صحیح, ٹھیک ہے نا. تو بطور انسانیت کے اگر ہمارے دلوں میں اندر رمضان کے اندر اگر رحم دلی نہیں آتی تو ہم سے بڑا صفاق کوئی نہیں. اگر پڑوسیوں کو ہم بھوکا مارے اور خود ہمارے دسترخوان پہ ہر قسم کی جو ہے میوہ جات پھل فروٹ پڑے ہوں تو پھر ہم سے بڑا بخیل کوئی نہیں ہے, ٹھیک ہے. اگر ہم دوسروں کے حق کو غصب کر لیں تو ہم سے بڑا ظالم کوئی نہیں. تو اسلام اور رمضان یہی تو ہمیں سکھانے کے لیے آئے, محبت, رحمت, بھائی چارہ, اخوت, ایک دوسرے کے ساتھ قلبی تعلق, اور ہمیں یہ قائم رکھنے کی اللہ قیامت تک توفیق عطا. صحیح, ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت بات ہے. اور یہ دیکھیں رمضان کے مہینے میں جن شخصیات کا ہم ذکر کرتے ہیں کہ ان کے ایام ہے وصال رمضان کے مہینے میں, اب آپ ان کی جو ذات کی خصوصیات ہیں وہ ذرا دیکھیں نا, کہ سیدنا علی المرتضیٰ, یعنی آپ یہ دیکھ لیں کہ علم اور فقاہت میں ان کا ثانی کہیں نہیں ملتا. سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے بارے میں کہا ہے کہ وہ فقیہ امت ہیں, مطلب خاتون علم کے ساتھ, مرد علم کے ساتھ. اور سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا, ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اپنا سب کچھ اللہ کے رسول پر نچھاور کرتی ہے. تو یعنی سخاوت کی انتہا, علم کی انتہا, عمل کی انتہا. دیکھیں کیسے ہمیں رمضان کے مہینے میں یہ شخصیات ملتی ہیں. تو یہ اصل میں یہ جوہر خاص جو رمضان کا تھا وہ رمضان میں ہی اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلا لیا, کہ اس کائنات کے اندر یہ جو خوبصورتیاں تھیں کہ مطلب آپ بتا نہیں سکتے نا, کہ اپنے آپ کو پورے کا پورا وقف کر دینا ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, اور اپنی زندگی کو اس بڑے کاز کے لیے وقف کر دینا کہ ہاں یہ دنیا کا سب سے بڑا مقصد ہے, اور اپنی جانوں کو اس بڑے مقصد کے لیے لٹا دینا. اور پھر صرف یہی نہیں, فتح مکہ اسی میں ہوتی ہے. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فتح مکہ کا سب سے بڑا نعرہ کیا ہے, لا تثریب علیکم اليوم, آج بدلے کا دن نہیں, غزوہ بدر وہ دیکھیں یوم الفرقان ہے. اور اس کے اندر آپ یہ دیکھ لیں کہ بھوک اور پیاس کی حالت مشکل کام تھا, مشکل روزہ رکھ رہے ہیں. اور حفیظ جلندری نے کیا خوبصورت کہا تھا کہ یہ پہلا لشکر تھا افواج الہی کا, جسے اعلان کرنا تھا خدا کی بادشاہی کا. یہ لشکر سب سے انوکھا تھا, نرالا تھا, اس لشکر کا افسر کالی کملی والا. تو یہ آپ یہ دیکھ لیں کہ کس مہینے کے اندر یہ سارے, تو ایک ایک واقعہ ہمیں بتا رہا ہے کہ تم جو 2 گلاس پانی نہ پی کر پیاسے ہو جاتے ہو, تم جو ایک ٹائم کا کھانا نہ کھا کر. مختصراً میں ایک بات کرتا ہوں, دیکھیں اصحاب صفہ بیٹھے ہیں, حضرت ابو ہریرہ بیٹھے ہیں رضی اللہ, بڑا مشہور واقعہ ہے, ٹھیک ہے. کیوں ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جامع شیر کہ 70 صاحبوں کے جس سے جی بھر گئے, کہ وہ پیالہ آتا ہے دودھ سے بھرا ہوا. اور سب سے بڑی بات میں کاؤنٹ کر رہا ہوں یہاں لیڈرشپ کے لیے بھی, عوام کے لیے بھی, سارے بڑے بڑوں کے لیے جو کسی عہدے پر بیٹھے ہوئے ہیں,
کہ حضور نے فرمایا کہ کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتی، میں ان کے لیے ایک بڑا بہترین میسج اور پیغام ہے کہ حضور نے خود پہلے نہیں جام وہ نوش فرمایا، ابو ہریرہ کو فرمایا پہلے 70 اصحاب صفہ کو دو، جب سب کو تقسیم کر دیا گیا پھر فرمایا تم پیو، انہوں نے پیا، فرمایا پھر پیو، پھر پیا، فرمایا پھر پیو، جب 3 مرتبہ پیچھے اب فرمایا مجھے دو، اب حضور نے لبھائے قدس وہاں پر رکھے اور اس کو تناول فرمایا، گویا کہ 70 سب کے لب لگ چکے ہیں، حضور تناول کر کے یہ دنیا کو بتا رہے ہیں کہ اصل لیڈرشپ یہ ہوتی ہے کہ جو اپنے نیچے والے کو اپنے ساتھ لے کے چلے، مین موٹیویشن ہوتی ہے نا کہ اس کے ذریعے لوگ اوپر۔ اچھا یہ خانم صاحبہ نے بڑی اچھی ایک بات کہی کہ وہ جو رکشے والا واقعہ سنایا، ہماری سوسائٹی میں قدر کیوں نہیں بن پاتی، ہم اپریشیٹ نہیں کرتے ایک دوسرے کو، ہمارا سارا وقت اس کام میں لگ جاتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کی تنقیص اور اس کی برائیاں ہم نکالنا شروع کر دیتے ہیں نا۔ ابھی دیکھیں انہوں نے کیا پتہ، اللہ کرے وہ کہیں سن رہا ہو اور کیا پتہ کئی لوگوں نے دیکھا ہو تو خانم صاحبہ کو ان کا نام پتہ ہوتا ہے، ان کا نام بھی ذکر کرتی ہیں تو اور اس کو اپریسیشن ملتی نا۔ اللہ کے رسول نے کس طرح کا صحابہ کا نام لے کر کہا کہ یہ جو ہے ان کے اندر یہ خوبی ہے، اس کے اندر یہ خوبی ہے، اس کا حسن یہ ہے، کسی کے علم کی فضیلت بتا رہے ہیں، کسی کی جہاد کی خصوصیت بتا رہے ہیں، کسی کی فقاہت کی، کسی کی سخاوت کی۔ تو ہماری سوسائٹی میں تعریف کرنا جو ہے نا وہ ختم ہو گیا، ہم بس ہر ایک کو نا ایک شک کی نگاہ سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور صورتحال یہ ہو چکی ہے کہ کوئی بندہ اچھا کام کر رہا ہم کہتے ہیں نہیں اس کو پتہ نہیں کہاں سے فنڈنگ ملی ہے، یہ اچھا کام کر رہا ہے، اور پتہ نہیں یہ اچھا کام کر کے لوگوں پہ روب ڈالنا چاہتا ہے، اور اس سے اسی کو بینیفٹ مل رہا ہے۔ بلکہ میں ایک چھوٹی سی بات چھوٹی سی بات، بخاری شریف کے اندر حدیث ہے، ایک صحابی روزانہ کام کرتے تھے کھیتوں میں اور دوسرے جو دین کا علم پڑھتے تھے، تو ایک دن حضور کی بارگاہ میں آ کر شکایت کی، یا رسول اللہ میں سارا دن کام کرتا ہوں اور یہ گھر میں جو ہے نا یہ آپ کے پاس بیٹھا رہتا ہے، یہ گھر میں کتابیں کھول کے۔ حضور نے فرمایا کیا پتہ اسی کے صدقے اللہ تجھے رزق دے رہا۔ واہ اللہ لعلکم ترزقون بضعفائکم، واہ ماشاءاللہ۔ اچھا تو زبیری صاحب یہ تھوڑا سا بتائیں کہ یہ جو اپریسیشن کا کلچر ہے، یہ آپ ایک یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں تو بچوں کو بتائیں تھوڑا سا کہ ایک دوسرے کو اپریشیٹ کیا کریں اور ہم سوسائٹی میں اس کو قدر کیسے بنائیں۔ بات ہے نا غالب کا تو آپ کو پتہ ہی ہے نا، جی ہاں قبلہ صاحب ایک دن بتا رہے تھے غالب کو تو علامہ اقبال نے بھی استاد مانا ہے، جی وہ یورپ کو انہوں نے اسٹڈی کیا تھا غالب نے، اور ایک ہی شاعر کی تصویر اس زمانے کی ہے غالب کی، وہ روز ساحل پہ جا کے بیٹھ جاتے تھے کہ جہاز آنا ہے، اور اتنا اسٹیج اتنا بڑا کیمرہ تھا، اور کہتے 1 مہینہ ویٹ کیا اس نے اور فوٹو محفوظ ہو گئی، وہ ایک ہی فوٹو ہے۔ غالب سے کسی نے پوچھا کہ بھی یورپ کی ترقی کا راز کیا ہے، ہندوستان تو پستیوں میں ہے، اس نے کہا داد و دانش، داد و دانش، داد دیتے ہیں اور دانش وہاں موجود، ہمارے ہاں دانش موجود ہے، داد کوئی نہیں ہے۔ اب یہ ہے نا اپریسیشن اتنی زیادہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، سیدہ عائشہ فرماتی ہیں اور صحابہ سے بھی حدیث ہے کہ آپ نے کبھی لا بولا ہی نہیں، لا الہ الا اللہ کے سوا۔ آپ یہ ذرا امیجن کریں کہ ہم ہر بات میں بچوں کو، دوستوں کو اور اپنے ماتحتوں کو کہتے ہیں نہیں ایسے نہیں، ایسے نہیں تو بولا ہی نہیں کبھی، لا الہ الا اللہ کے سوا لا نہیں بولا، جسی نے کوئی چیز مانگی دے دیے، ہمیشہ اوپر والا ہاتھ رکھا ہے، کہا ہے تو عمل بھی کر کے دکھایا ہے۔ اگر ہمارا مذہبی طبقہ کہتا ہے، حدیثیں سناتا ہے تو عمل بھی تو کر کے دکھائے، جو کر رہے ہیں ٹھیک ہے، میں تنقید نہیں کر رہا، لیکن یونینیمسلی ایک جیسے ایمرجنسی کال ہوتی ہے، اگر وہ ہو جائے تو غربت ختم ہو جائے گی، انہی مدرسوں اور اسکولوں کے ذریعے ہو سکتی ہے۔ ایک تو یہ ہے بھی کہتا ہے نا کہ اگر تم خدا سے توفیق طلب کر رہے ہو اور اگر وہ تمہارے عمل میں نظر نہیں آ رہی تو در حقیقت تم نے خود سے مذاق کیا، مسخرہ کیا، اور پھر یاد رکھنا یہ مسخرہ جو تم کر رہے ہو روز محشر خدا تمہارے ساتھ کرے گا۔ مطلب ہم رب سے توفیق طلب کر رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں، علماء حدیث سنا رہے ہیں، لیکن انہی علماء کے لیے میں یہ ایک بات اور اپنے لیے بھی یہ جملہ کہوں گی کہ جب ہمارا عمل یہ چیز نہیں دکھا رہا تو میں خود سے مذاق کر رہی ہوں، میں خود سے مسخرہ کر رہی ہوں، اور خدا پناہ دے ان وقتوں سے کہ جب اللہ رب العزت ہم سے کہے کہ آج کا دن تمہارے لیے، ہمارے لیے امید بھرا تھا کہ روز محشر ہمیں اچھا صلہ ملے، یا ہمیں نظر آتا ہے ہماری نمازیں بہت کوئی باعمل قرار پائیں گی، روز محشر وہی رب ذوالجلال اگر ہمارے ساتھ مذاق کرے تو وہ دن قابل برداشت نہیں ہوگا۔ تو توفیق رب سے جب ہم طلب کر رہے ہیں تو عمل کی توفیق طلب کریں، اور وہی آپ والی بات کہ لوگوں کو اپریشیٹ کرنے کے علاوہ ہمارے لیے اور سب کچھ ہے۔ اگر کوئی اچھا عمل کر رہا ہے تو ہم اس کو بھی کہیں گے نہیں کاش تم اس طرح نہیں، اس طرح کرتے، ہاں وہ اس کو کرنے دو، ہاں مطلب جو وہ عمل کر رہا ہے اس کو اپریشیٹ کریں اور سائڈ پہ ہو جائیں۔ آپ جب اس کو اپریشیٹ کر کے پھر ایک جملہ کہتے ہیں نہیں نہیں یہ چیز ایسے نہیں ایسے ہوتی، تو زیادہ وہ اپریسیشن جو دے رہے ہو وہ کم ہو جائے گی، وہ ڈی موٹیویٹ کر رہے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ اس سے کہیں کہ وہ کہیں نہ کہیں سوچے گا کہ اچھا پتہ نہیں میں نے شاید کچھ کمی کر دی یا میں نے کچھ اچھا عمل نہیں دکھایا۔ ماہ رمضان المبارک میں جتنا ہو سکے
کوئی ایک کھجور کھلا رہا ہے آپ اس کو 10 دفعہ ماشاءاللہ کہہ کے اس کی تعریف ایکسلنٹ، کریں. زبردست اس ذکر کریں اس وہ کا. دیکھیے گا ایک دفعہ کھجور دے رہا ہے تو اسی ٹھیلے پہ اگلے دن شربت کا گلاس بھی پڑا ہوگا. وہ موٹیویشن ہے نا. ایک دم روزے رکھتے ہیں نا تو ہم بچوں کی روزہ کشائی کرتے ہیں. تو میں اگر مسجد میں بچہ آئے تو آپ تو ماشاءاللہ علماء اکرام ہیں تو کہیں کہ آج شفیق نماز پڑھنے کے لیے آئے ماشاءاللہ. نام نہیں لیتے آج قربا نماز پڑھنے کے لیے آئے. یار یہ کیا ہے روزہ پہلی صف میں نہ بیٹھو. ہاں اس بچے کو ہم ڈانٹ رہے ہوتے ہیں. جاتا رہتا ہوں ادھر پہلی صف میں فجر میں بھی بچے آتے ہیں, کسی بزرگ کو بھی یہ نہیں ہوتا کہ اس کو ہٹا دے وہاں سے, اتنا اپریشیٹ. اگر ہٹائیں تو وہ بچہ لڑے گا, اس کو حدیث معلوم ہے کہ یہ میرا حق ہے. جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ نے پانی تقسیم کرنا تھا تو ایک طرف بزرگ کھڑے تھے لیفٹ سائڈ پہ اور رائٹ سائڈ پہ ایک بچہ کھڑا تھا. تو سیاستہ میں حدیث ہے, تو آپ نے کہا کہ میں اگر بزرگوں کو دے دوں, بچے سے کہا تو تم اپنا حق چھوڑتے ہو. انہوں نے کہا میں اللہ کے نبی کے ہاتھوں سے جو چیز مل رہی ہے وہ چھوڑنے والا نہیں ہوں. یعنی یہ اویئرنس بھی تھی کہ سب کے رائٹس ہیں. اچھا اپریسیشن میں آپ کو عرض کروں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی یہ کیا ہے. اس کی مثال ایک یہ ہے کہ آپ نے فرمایا افرزہم زید, سب سے زیادہ علم الفرائض موارث جس کو آتے ہیں حضرت زید ہیں. اقضاہم علی, ان کو سب سے بہترین فیصلے کرنے آتے ہیں حضرت علی ہیں. اور فرمایا اشدہم فی دین اللہ عمر, اللہ کے دین میں جو سب سے مضبوط عمر ہے. اور ارحم امتی بی امتی ابو بکر, یہ کہا. اور فرمایا کہ ابو ذر رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ یہ یبعث یوم القیامت امتاً, پوری امت کے برابر ایک شخص جو کھڑا کیا جائے گا وہ حضرت ابو ذر غفاری ہوں گے. آپ حضرت بلال کی آواز اچھی تھی تو ان کو وہی اسائنمنٹ دی, جس کو جو اسائنمنٹ دی سارے لیڈر یہ اپریشیٹ کیا. پھر اس بندے نے پھر معجزے کر کے دکھائے نا. ہر بندے ہمارے یہاں تھوڑا سا بھی کام کر لیں بس چھوڑیں جی آپ کا ٹینور ختم ہو گیا, اب دوبارہ ٹینور. اور دیکھیں آپ جناب سیدہ 2014 میں ساؤتھ افریقہ میں تھا, تو وہاں کی بڑی زبردست بات میں آپ کو سنا. تو وہاں مسلمان اس طرح کرتے ہیں, جتنے بھی ہوتے ہیں نا وہ اکٹھے ایک جگہ افطاری کرتے ہیں. بالکل, چاہے کوئی بڑا ہو چاہے کوئی چھوٹا ہو, چاہے کوئی غریب ہو چاہے امیر ہو. اور مجھے سب سے خوشی کی یہ بات ملی کہ وہاں قریب ایک چرچ تھا, تو وہاں کا ان کا جو عالم تھا, ٹھیک ہے, جو اس کو اپنا نام دیتے ہیں, ٹھیک ہے, اچھا اس نے ایک دن ہمارے لیے افطاری کا سامان بھیجا, ٹھیک ہے نا, پوری گاڑی بھر کر, اور ساتھ اماؤنٹ اس نے پیسے بھی بھیجے. اور پھر وہ نفسی خود آیا افطاری سے قبل, اور اس نے آ کر کہا کہ یہ آپ نے قبول کرنی ہے. تو ان سارے حضرات نے قبول کی, پھر اس نے ہمارے ساتھ دعائیں کی اور پھر ہمارا بہت بہت شکریہ ادا کیا, ہم نے بھی اس کا شکریہ ادا کیا. اچھا جاتے ہوئے اس نے ایک جملہ ہمیں کہا جو وہاں کے ان کا جو ہے نا وہ آگے نکلنے کا ذریعہ ہے. اس نے ایک جملہ صرف اس میں بات اس نے ختم کر دی, اس نے کہا کہ انسانیت کو پہچانو. واہ, سب سے بڑی بات یہ, ٹھیک ہے نا, یا ایھا الناس, قرآن بھی کبھی موضوع آپ نے کہا نا انسان ہے. انسانیت کو ہی پہچاننے کی بات ہو تو جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا خوبصورت جملہ کہ تب تک سورج نمودار نہیں ہوگا جب تک کہ بلال حبشی اذان نہیں دیں گے. اللہ اکبر. کہ دیکھیں جن کے بارے میں یہ جملہ کہا جا رہا ہے کہ کون ہوتا ہے کہ بلال جا کے اذان دے, تو اپریسیشن کی بات ہو رہی نا کہ اپریشیٹ کس قدر سیدہ نے کیا. اور کہا کہ اس وقت امہات المومنین آئیں جناب سیدہ کے دروازے پہ اور کہا کہ یا زہرا آپ دعا کیجئے کہ سورج نمودار ہو. ہم کیسے نماز فجر ادا کریں جب سورج ہی نہیں نمودار ہو رہا, اذان ہی کوئی نہیں دے رہا اور کوئی سفیدی آسمان پر نہیں. تو کہا جب تک بلال اذان نہیں دیں گے تب تک سورج نمودار نہیں ہوگا. یہ کیا چیز ہے کہ ایک انسان سیدہ کی بارگاہ میں غلام کی حیثیت ہے, لیکن بی بی اس کو کتنی فضیلت عطا کری کہ رب کا نظام رک جاتا ہے اگر اس کی توہین ہو. تو ہم کتنے آسانی سے لوگوں کی توہین کرتے ہیں. دیکھیں یہ سوچنے کا مقام ہے کہ بی بی ایک حبشی خاندان کے ایک فرد کو کتنی مطلب اللہ کے نزدیک جتنے بھی ہیں سب برابر ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا خانم رضا بتول صاحبہ, سمیع اللہ زبیری صاحب, مفتی اعجاز شاذلی صاحب. ناظرین آپ نے گفتگو سنی اور یہ ہم نے بڑے لائٹ انداز میں گفتگو کی ہے, کیونکہ رمضان کی وجہ سے ہمیں پتہ ہے کہ زیادہ ثقیل اور زیادہ ثقیل بھی مشکل لفظ ہے, آسان گفتگو جو ہے وہ کرنی چاہیے. لیکن ایک کام کا اہتمام کریں, اس پہ آپ کا 1 روپیہ خرچ نہیں ہوتا. کوئی بندہ اچھا کام کر رہا ہو نا, اس کے کندھے پہ جا کے ایک تھپکی ضرور دے دیں. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج کل ایسا بھی ہوا کہ والدین اپنے بچوں کو بھی اپریشیٹ نہیں کرتے, اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے بچے پڑھیں تو فوری طور پر نا وہ کوئی سقراط بن جائیں, افلاطون بن جائیں. ان بچوں کو آپ نے پڑھانا ہے, سمجھانا ہے, اور جب تک آپ ان کو اپریشیٹ نہیں کریں گے, ان کی تحسین نہیں کریں گے, یہ بچے کبھی بھی آگے نہیں بڑھیں گے. اگر کوئی بچہ کلاس میں ٹھیک طریقے سے نہیں پڑھ رہا تو بچے کا قصور نہیں, ٹیچر کو اس بچے کو پڑھانے کا طریقہ نہیں آتا. تسلیم کریں کہ آپ اچھے ٹیچر نہیں ہیں. اور بچہ اگر گھر میں ٹھیک طریقے سے چیزوں کو نہیں سیکھ پا رہا, اس کا مطلب ہے آپ کو ٹیکنیک نہیں آتی. بچہ پیدا کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہوتی, بچے کو پڑھانا,
سمجھانا لکھانا، اس کی ایسی تربیت کرنا کہ وہ اللہ کا مطلوب انسان بن جائے، پیغمبر علیہ السلام کا مقصود انسان بن جائے، یہ اصل میں سب سے بڑا امتحان ہے۔ اگر آپ اس امتحان پہ پورے نہیں اتر سکتے تو پھر اپنے آپ کو ذرا غور سے دیکھیں، اپنے گریمان میں جھانکیں کہ کہاں کہاں پر آپ کے اندر مسائل ہیں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔